محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر کہ اس کے فضل و احسان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے پایہ رحمتوں کے تصدق سے آج ہم اپنی کلاس الہدایہ قرآن کلاس میں قرآن کریم کی ایک بہت پیاری سورت جس کا نام ہے سورۃ الرحمن، اس سے اس سورہ مبارکہ کے انوار و تجلیات سے، فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے، منور ہونے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی صحبت پا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے تمام احکامات پر پوری زندگی عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے انوار و تجلیات سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرماتے ہوئے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صف میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دم آخر بھی ہمیں یہی لذتیں نصیب ہوں اور ہماری جان نکلے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ رحمان کا آغاز ہم کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نام الرحمن ہے، اور الرحمن اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ بھی الرحمن، اور اسی لفظ کی نسبت سے اس کا نام بھی الرحمن، اور یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے. اور وہ صفاتی نام ہے کہ جس نام کے اندر اللہ رب العزت کی کلی رحمت شامل ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے بے شمار اسماء مبارکہ وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بن بر ہوتی ہے. اللہ کی رحمتوں کے سمندر ہوتے ہیں، لیکن باقی اسماء حسنہ کے اندر اللہ کی رحمت جزوی طور پر، لیکن اس میں الرحمن کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کلی موجود ہے. یعنی وہ ذات باری تعالی کہ جس کی رحمتوں کے سمندر سے مومن بھی، کافر بھی، مطیع و فرما بردار بھی اور نافرمان بھی، اپنے بھی بیگانے بھی، سب اس کے دسترخوان رحمت سے کسی نہ کسی طرح سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اپنی جھولیاں بھرتے ہیں. ایسا دسترخوان رحمت کہ جس پر صرف وہ اپنوں کو نہیں بٹھاتا بلکہ دشمنوں کو بھی نوازتا ہے. اس کی رحمت سب کے لیے ہے، ہر خاص و عام کے لیے، ہر اپنے کے لیے، ہر بیگانے کے لیے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس سورہ مبارکہ کا نام عروس القرآن بھی مروی ہے. یعنی حضرت علی سے روایت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام عروس القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی دلہن. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا. اس کے اندر 3 رکوع ہیں.
اور اس کے نزول کے بارے میں بعض علماء کرام اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، مگر اکثریت علماء کرام کی اس کو مکی صورت مانتی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں، روایات پیش کی ہیں، روایات صحیحہ، ان میں ایک روایت حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز صحابہ کرام کہنے لگے کہ قریش نے آج تک قرآن کو نہیں سنا، بغیر سنے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی صاحب ہمت کرے ہم میں سے تو اپنی بہت ہی پیاری اور بلند آواز کے ساتھ ان کو قرآن حکیم سنائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، اس کا شرف میں حاصل کروں گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ تمہارا سنانا نامناسب ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر نقصان نہ پہنچائیں۔ کسی ایسے آدمی کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے کہ جس کا خاندان بھی طاقتور ہو اور اس کے خوف سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمانی قوت میں ایک مثال ہے، ایک پہاڑ ہے، آپ نے فرمایا نہیں یہ کام میں ہی کروں گا۔ آپ فوراً اٹھے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بڑی ہی خوبصورت اور پیاری آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اور قرآن کریم میں سے سورہ رحمان کی تلاوت بلند آواز کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے۔ اس دوران قریش مکہ ٹولیاں بنا کر حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم سنایا جا رہا ہے، تو پھر وہ فوراً اٹھے اور جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پکڑ لیا اور خوب مارا، نقصان پہنچایا۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ میں پیش آیا اور ہجرت مدینہ سے پہلے پیش آیا۔ اس سے پھر معلوم ہوا کہ یہ صورت مدنی نہیں، یہ صورت مکی ہے۔ اور دوسری روایت میں کہ نخلا کے مقام پر جب جنات کا ایک گروہ حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو اس وقت حضور علیہ السلام صبح کی نماز میں اسی صورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی ہجرت سے پہلے کا ہے، مکی دور کا ہے، مدنی دور کا نہیں۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، مدنی نہیں۔ اب اس صورت کا آغاز جو ہے وہ الرحمن اللہ رب العزت کے صفاتی نام سے ہوتا ہے، جس میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کلی رحمت صفت الرحمن کے اندر موجود ہے۔ جیسے اللہ کا نام رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، کریم بھی ہے، لطیف بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے۔ اللہ پاک کے یہ سارے اسماء حسنی جو ہیں یہ رحمتوں کے سمندر ہے، مگر ان سارے اسماء حسنی کے اندر رحمت جزوی طور پر ہے، لیکن الرحمن جو اللہ پاک کا اس میں پاک ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت کلی طور پر ہے، کلی رحمت اس نام کے اندر موجود ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو قرآن کریم کی ابتدا میں ہی اور بسم اللہ کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا جو تعارف کروایا، جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں، تو اللہ کون ہے؟ تو اس کے لیے جواب سب سے پہلا ملا کہ وہ جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو قائم رکھا ہوا ہے، اور
ان کی تمام ضروریات کو ہر لمحہ پورا کر رہا ہے، اوج کمال تک پہنچاتا ہے، اور یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ اور اس میں پھر اللہ پاک نے انسان کو اپنا رشتہ بتانے کے لیے کہ جس انسان کا میں رب ہوں، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، فرمایا الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ جو الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ تو سب سے پہلا اپنا رحمت کا جو نام ذکر فرمایا، اس میں صفت ذکر فرمایا، وہ کون سا؟ الرحمن، کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ الرحمن والا ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ بندے کے ساتھ رحمان اور رحیم والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن بڑی مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ دیتا ہے کہ کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، یعنی فرض کر لینا کہ میں نے اپنی مرضی سے جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے، اس سے الٹ نہیں۔ یعنی رحمت کا الٹ کیا ہے؟ غضب ہے، غصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میں نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ اور جب میں کسی پر غصہ دکھاتا ہوں یا مجھے کسی پر غصہ آتا ہے تو اس میں میری مرضی شامل نہیں ہوتی، میری خوشی، میری رضا شامل نہیں ہوتی، بلکہ جس پر غصہ کرنا ہے اس کے کرتوت میرے سامنے آتے ہیں تو میری طرف سے فیصلے کی اجازت ہوتی ہے کہ اس پر غصہ کرنا ہے۔ تو رحمت کرنا خدا نے اپنے اوپر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، اور جب بندے پر غصہ اللہ پاک کا ہوتا ہے تو وہ بندے کی اپنی دعوت ہوتی ہے۔ وہ بندہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے، اور وہ مالک کیا فرماتا ہے کہ غصہ بھی میں بار بار توبہ کی گنجائش دیتا ہوں، توبہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک دم سے غصہ نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے صدقے معاف کر دیتا ہوں۔ معافی مانگنے کے راستے دیے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے ہمیں بے شمار راستے عطا فرما دیے۔ تو جب وہ غصہ کرتا ہے تو اس وقت کرتا ہے جب کوئی قوم نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی ہے اور بالکل بے شعور ہوتی ہے کہ میرے رب کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ دور خدا نہیں ہوتا بندے سے، دور بندہ ہوتا ہے خدا سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اپنے بندوں کی شارک سے بھی قریب ہوں اور میرا کام ہی رحمت کرنا ہے۔ میں نے اوپر لازم کیا اپنے اوپر کہ میں نے رحمت کرنی ہے۔ تو بندہ اگر دور ہوتا ہے خدا سے تو خدا بندے کو دور نہیں کرتا، بلکہ بندہ خود خدا سے دور ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے جب نافرمانیوں کی دیواریں اپنے اور اپنے رحمان رب کے درمیان کھڑا کر لیتا ہے۔ اور اتنی بدبختی اس وقت اس بندے کی ہوتی ہے کہ وہ رحمان رب جو اس بندے کے لیے جنتیں تیار کر کے اس کو دعوتیں دے رہا، بھی جنت تیرے لیے، یہ باغات تیرے لیے ہیں، یہ حوریں تیرے لیے، یہ غلمان تیرے لیے، بس تو میرا ہو جا، میری بات مان لے، اور دنیا میں بھی تجھے کمی نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں بھی تجھے ہر نعمت سے نوازوں گا، بس تو میری بات مان لے۔ لیکن بندہ نافرمانیاں کرتے 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 حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا تعارف جو ہمیں دیا اپنا، وہ الرحمن کے صفاتی نام کے ساتھ، کہ میرے بندو سمجھ جاؤ، قبول کر لو، مان جاؤ کہ میں تمہارے لیے الرحمن ہوں، تم بس میرے قریب رہو اور میرے ساتھ جڑ جاؤ، میری بات مان لو، میری رحمتوں کے سمندر تمہارے سامنے موجزن رہیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ پاک کی صفت رحمان کی سارے فیوز و برکات
بیان ہوئے کہ وہ رحمان نے انسان کو اگر فرمایا ہے کہ میں تیرے لیے رحمان ہوں، تو انسان کو دکھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ اس رحمان نے تیرے لیے کیا کیا کچھ پیدا کیا، کیا کیا کچھ بنایا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام الرحمن، اور عروس القرآن بھی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت سے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر اور موضوعات جو بیان ہوئے سورہ مبارکہ کے اندر، کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جو موضوع رکھا ہے اپنی صفت الرحمن کو بیان کرنے کے بعد، وہ انسان کی، یعنی اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں بھی ودیت فرمائیں اور ایسی ایسی استعدادیں اس کے اندر پیدا کی کہ جن کا احاطہ کرنا ہماری عقل سے ماورا ہے، ہمارے امکان سے باہر ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس انسان کو جیسا بنایا اس کے مطابق ہی اس کے لیے اہتمام بھی فرمائے۔ اب انسان کو روح اور جسم کا مرکب بنایا، روح اور جسم کا مرکب بنایا، تو اللہ پاک نے اس انسان کی اور روحانی طور پر بھی باطنی طور پر بھی مضبوط رکھنے کے لیے اور اس کی باطنی قوتوں کو طاقت دینے کے لیے اور ارتقاء کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے بھی اہتمام فرمائے، اور اس کی جسمانی اور مادی نشو و نما کے لیے بھی اللہ پاک نے سارے اہتمام فرمائے۔ تو اس میں اپنا صفت الرحمن بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے انسان کی جو روحانی اور قلبی ارتقاء ہے اور اس کی ترقی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اس مضمون کو رکھا کہ اللہ پاک نے تعلیم قرآن کے ساتھ اس کا بیان فرمایا کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ایک بندے کو اللہ رب العزت سے ملاتی ہے، اور اس کا نظام حیات ایسا عطا کرتی ہے کہ جب یہ قرآن آفتاب بن کر اس کے مطلع حیات پر طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل کے رکھ دیتا ہے اور اس کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے جس منزل پر پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے اس کو یہ قرآن دیا اور انسان کو انسان بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم کے مقام پر پہنچا دیتا ہے تعلیم قرآن۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے روحانی اور قلبی ارتقاء کے لیے جو اہتمام فرمایا اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے آسمانی اور زمینی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جو انسان کے لیے جسمانی اور مادی نشو و نما کا وسیلہ بنے۔ یہ اگلا مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کے بعد پھر چند احکامات بھی فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یہ احکام بھی فرمائے، اور پھر اپنی کبریائی کا ذکر بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے کیا کیا کچھ بنایا ہے انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد نوع انسانی کے ساتھ ساتھ ایک اور نوع کو بھی اللہ پاک نے مخاطب فرمائے سورہ مبارکہ کے اندر، وہ ہے نوع جن۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر یہ واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت کا خطاب اس قرآن کے اندر صرف انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ جن کے لیے بھی ہے، جیسے سورہ مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ بھی آتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو یہ انس اور جن دونوں کے ساتھ اللہ پاک کا خطاب ہے سورہ مبارکہ کے اندر۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنوں نے بھی قرآن سنا ہے اور جنوں کو بھی حکم ہے کہ قرآن سن کر اس پر عمل کرنا ہے،
تو پھر اس سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ اگر جنوں پر قرآن سننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے تو پھر یقیناً جن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہے، یعنی حضور ان کے نبی ہیں۔ اگر قرآن ان کی کتاب ہے تو پھر ان کے نبی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ جن آیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی تعلیمات لے کر پھر وہ اپنے قبیلوں میں جا کر اس قرآن کی تعلیم کو عام کرتے تھے، کہ جنوں میں بھی مبلغین قرآن اور معلمین قرآن موجود تھے۔ اور اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر یہ سب کچھ تو پہلے رکوع میں ذکر ہو گیا، اور دوسرے رکوع میں سورہ رحمان کے جو جن اور انسانوں میں سے جو سرکش افراد ہیں ان کا اللہ پاک نے ان کے بارے میں بھی ان کے انجام کے بارے میں واضح فرما دیا کہ جو سرکش ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اور صرف انسان نہیں جن بھی۔ اور تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے آخری رکوع میں بڑے روح پرور انداز میں اپنے احسان اور انعامات کا ذکر فرمایا، اور وہ جنتوں کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں۔ تو سورہ رحمان جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یقیناً اس صورت کو پڑھتے پڑھتے اس پر پورا عمل کرنے والے ان کو بھی دلہن کی طرح یہ صورت سجا دیتی ہے۔ جیسے ایک دلہن سج کر جب پیا کے پاس جاتی ہے، پیا کو پسند آ جاتی ہے، اصل دلہن ہوتی وہی ہے جو پیا کو پسند آ جائے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے جسے کر لے پیا یاد۔ تو یہ قرآن کی دلہن، اس کو دل سے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمیں بھی دلہن کی طرح سجائے گی، اور جب ہم قبر میں اپنے پیا کے پاس جائیں گے تو پھر ہم بھی سہاگن بن کے انشاءاللہ تعالی جائیں گے۔ اب اس سورت کا ترجمہ و تفسیر ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ مضامین ہم نے دیکھے کہ سورت مبارکہ کے اندر کیا کیا مضامین ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، رحمان نے، اللہ رحمان نے، علم القرآن، علم یہ علم سے ہے، علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، سیکھنا۔ تو جب درمیانی کلمے پر شد آ جائے، علم ہو جائے تو اس فعل سے، اس فعل کا معنی ہو جاتا ہے سکھانا۔ اگر صرف عالم ہو، عین لام میم، عین زبر آ، لام زر لی، میم زبر ما، یہ فعل ماضی ہے۔ اگر یہ لفظ عالم ہو تو اس کا مطلب ہے سیکھنا، جاننا، خود سیکھنا۔ اور اگر علم ہو جائے، یہ 4 حرفی کلمہ بن جاتا ہے، عین 2 لام اور میم، گرامیٹیکلی یہ باب تفعیل بن جاتا ہے۔ تو علم جب ہو جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے سکھانا۔ تو علم کا مطلب سکھایا، رحمان نے سکھایا القرآن، قرآن کو، یعنی قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ یعنی قرآن کس کو سکھایا؟ اب اس میں بھی علماء کرام کی بہت ساری بحثیں موجود ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ رحمان نے قرآن کس کو سکھایا، یہاں جس کو سکھایا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو معلوم نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ علامہ جو ہے یہ باب تفعیل ہے، تو یہ اس کی طلب 2 مفعول ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو فاعل ہے اس کی طلب 2 مفعول ہیں کہ کیا سکھایا اور کس کو سکھایا۔ یعنی جو سکھایا وہ بھی مفعول ہے،
اور جس کو سکھایا وہ بھی مفعول ہے. تو کیا سکھایا یہ تو صاف لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے، القرآن. اور کس کو سکھایا یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ جس کو قرآن سکھایا ہے وہ کہیں ڈکا چھپا نہیں. اس کی عظمتیں، اس کے ذکر، اس کی شانیں اور اس کے تذکرے، کوئی مقام اس سے خالی نہیں. اور یہ گواہیاں کہ قرآن کس کو سکھایا اللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان گواہیوں سے کوئی مقام خالی نہیں کہ قرآن سکھایا اللہ نے، اپنی صفت الرحمن کا ظہور فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا. اب حضور علیہ السلام کو قرآن سکھایا، یہ یہاں سے بھی دلیل یہی مل رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں پوری کائنات میں گھوم کے جائزہ لیں، پورے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک قیامت تک، تو سوال کریں، جس سے بھی سوال کریں کہ اللہ نے قرآن کس کو سکھایا، تو جواب کیا ملے گا کہ اللہ نے تو فقط ایک ہستی کو قرآن سکھایا ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس سے مراد سارے انسان ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں سب کو قرآن اللہ نے سکھایا، تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ قرآن اللہ نے سکھایا ہر انسان کو، بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، حضور کے وسیلے اور توسط سے سکھایا. اس لیے کہ قرآن جس نے ڈائریکٹ سیکھا ہے اللہ سے، وہ فقط اور فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ جب حضور علیہ السلام سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو جب اللہ پاک نے تخلیق کائنات کی ابتدا فرمائی تو سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، سب سے پہلے خدا نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر اس نور کو، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں برس تک، غالباً 40,000 برس تک اپنی توجہ میں رکھا، اپنی صحبت میں رکھا. اور صحبت میں رکھنے کا ایک مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ تربیت، اس نور کی تربیت کرنا. اور جو تربیت کرتا ہے تو یہ لازم بات ہوتی ہے کہ جو تربیت کرنے والا ہے اس کے سارے کے سارے اخلاق جو ہیں وہ اس کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں جس کی تربیت کی جاتی ہے. اب والدین کا جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کرنے والا کون ہے. اس کے والدین کی پہچان ہوتی ہے. بچے کی تربیت سے والدین کی پہچان ہوتی ہے. اچھا بچہ ہے، بچی ہے، تو فوراً کہا جاتا ہے کہ اس کی تربیت کرنے والا بہت اعلیٰ ہے. اگر کوئی برائی کے راستے پر ہے تو پھر یہ پہچان ہوتی کہ اس کی تربیت کرنے والا کوئی اچھا انسان نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صحبت میں رکھنا اور اپنے جلووں سے نوازنا، یہ اسی طرف اشارہ ہے. الرحمن علم القرآن، یہ اسی کا بیان ہے. الرحمن علم القرآن، یہ اسی کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما کے پھر اپنی صفت الرحمن کا ظہور فرمایا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی جس صفت کا ظہور فرمایا وہ صفت الرحمن ہے. اور کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اس کے لیے جس کو انسان بنانا تھا، اس کے لیے جس کو انسان کے لیے ایک مثال بنانا تھا، ایک نمونہ بنانا تھا. اور پھر قرآن سکھایا. اور قرآن سکھانا کیا تھا؟ کیا اس وقت قرآن کتابی صورت میں موجود تھا کہ جیسے ہمیں قرآن سکھایا جاتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سکھایا؟
اس قرآن سکھانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے تمام اخلاق، اپنی صفات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں عطا فرمائی، فیض عطا فرمایا، اپنی صحبتوں سے نوازا، اپنے انوار و تجلیات سے نوازا، اپنے اخلاق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، کہ جو مجھے سننا چاہے وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لے۔ اور گواہیاں قرآن میں لکھ دی، قرآن کریم میں سب کچھ بتا دیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ کیسے بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کو سن لو۔ سورہ نجم کے اندر لکھ دیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اُدا رتبہ نہ کوئی تو لے کیڑا اُدی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے، کہ زبان مصطفیٰ کی ہے مگر بولنا خدا کا ہے۔ آؤ جس نے دیکھنا ہے خدا کیسے بولتا ہے تو وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن لے۔ پھر فرما دیا کہ جس نے میرے ہاتھوں کا نظارہ کرنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا نظارہ کر لے، حالانکہ خود تو ہاتھوں سے پاک ہے۔ کیا فرمائے؟ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ، میرے مصطفیٰ کی نظر میری نظر، اور میرے مصطفیٰ کی زبان میری زبان، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ۔ غزوہ بدر کے اندر حکم دیا کہ ریت کی مٹھی بھر کر اپنے ہاتھ سے کافروں کی طرف پھینکے، اور جب حضور نے وہ ریت کی مٹھی کافروں کی طرف پھینکی تو سارے کافروں کی آنکھوں میں وہ ریت گئی، وہ ریت ہر کافر کی آنکھ میں پڑی اور کافر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے۔ 70 مارے گئے بڑے بڑے اور 70 اسیر ہو گئے۔ انتہائی شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وقت وہ ہاتھ جنہوں نے ریت کافروں کی آنکھوں میں ڈالی تھی، وہ ہاتھ کس کا تھا؟ ریت کی مٹھی مار رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ دستے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا لکھ رہے ہیں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں ریت کی مٹھی بھر کے ماری میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں ماری جبکہ آپ نے ہی ماری تھی، آپ نے ہی پھینکی تھی ریت کی مٹھی، آپ نے ہی ان کی طرف پھینکی تھی۔ تو وہ آپ نے نہیں پھینکی جبکہ پھینکی آپ نے ہے، تو پھر سوال ہے کس نے پھینکی؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس لیے کہ اس ہاتھ کی، ان ہاتھوں کی تربیت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی تربیت کرنے والا بھی خدا ہے، مصطفیٰ کے نگاہوں کی تربیت کرنے والا بھی خدا ہے، مصطفیٰ کے زبان کی تربیت کرنے والا بھی خدا ہے، مصطفیٰ کے چلنے کی تربیت، اٹھنے بیٹھنے کی تربیت، سونے جاگنے کی تربیت، دشمنوں میں رہنے کی تربیت، دوستوں میں بیٹھنے کی تربیت، رشتہ داریوں کی تربیت، یہ ساری کی ساری کس نے کی ہے؟ آؤ دیکھو سورہ رحمان بتا رہی ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے، کس کو؟ حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اور قرآن سیکھنے والا مکہ کا امی لقب ہو اور قرآن سکھانے والا عالم الغیب والشہادہ ہو، تو پھر قرآن سکھانے والا اور سیکھنے والا دونوں کی عظمتوں کو ملاحظہ کر لیجیے۔ جب قرآن سکھایا تو کیا کہا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ معراج کی شب ہے، حضور فرماتے کہ میرے رب نے میرے شانوں پہ اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس دست مبارک کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل میں محسوس کیا۔
اور عالم ما کان و ما یکون کے سارے علوم کے خزانے میرے سینے میں بھر گئے. اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر شک کرتے ہو اور فتوے لگاتے ہو کہ ان کے پاس یہ علم تھا یہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے تو علم کے سارے خزانوں پر مالک و مختار بنا دیا. اس رب کائنات نے، اس عالم الغیب والشہادہ نے الرحمن علم القرآن کہہ کر اس کی گواہی دے دی کہ میں نے تو سارے علوم کے خزانے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دیے. اور خدا کی قسم قرآن گواہ ہے اس پر کہ قیامت تک جس کو جو علم بھی پہنچے گا، پہنچتا ہے اب تک اور پہنچے گا، وہ علم غیب ہو یا علم شہادہ ہو، علم غیب ہو یا علم ظاہر ہو، خدا کی قسم وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں تو حضور کے وسیلے کے بغیر پڑھتا ہوں تو وہ علم ہی نہیں، وہ جہالت ہے. وہ جہنم جانے کا راستہ ہے، وہ جنت جانے کا راستہ ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ میں نے قرآن اپنے مصطفیٰ کو سکھا دیا، اور قیامت تک جو قرآن سیکھتا ہے وہ کس سے سیکھتا ہے؟ وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتا ہے. اور یہ حضور کی ڈیوٹی ہے. پہلے بھی کئی لیکچرز میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک اس کی گواہی دیتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ پاک نے احسان فرما دیا ہے مومنین پر. اب بات مومنین کی ہے تو وہ علم جو توسط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو خدا کی قسم وہ مومن کو ہی ملتا ہے، ہریرا غیرہ کو نہیں ملتا. دلوں میں گندگی رکھنے والوں کو نہیں ملتا. ان کو ملتا ہے جن کے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے، ان کو ملتا ہے. تو حضور علیہ السلام سے ہی سب کو علم ملتا ہے. اللہ پاک گواہی دیتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ پاک نے، بے شک اللہ پاک نے احسان فرما دیا مومنین پر جس گھڑی اپنا رسول ان کو عطا کیا. اذ بعث فیہم رسولا، جب اپنا شان والا رسول، آخری رسول جس کو خود قرآن سکھایا، جب کچھ بھی موجود نہ تھا اس کائنات میں، صرف خدا ہے اور نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھڑی قرآن سکھایا اور پھر ڈیوٹی لگائی. ڈیوٹی کیا لگائی؟ کہ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی ڈیوٹی کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کا فیض دیتا ہے اور دیتا رہے گا قیامت تک. یتلو فعل مضارع کا صیغہ، اور مضارع میں ماضی نہیں ہوتا، حال اور مستقبل دو زمانے ہوتے ہیں. ماضی کو الگ رکھا عربی میں اللہ پاک نے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور ہمارا یقین ہے کہ مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل کے لیے جو جوڑ دیا، یہ رب نے اپنے مصطفیٰ کی عظمتوں کے لیے جوڑا، تاکہ مصطفیٰ کی عظمتیں سمجھ آ جائیں تمہیں کہ میرا مصطفیٰ تھا نہیں، صرف تھا نہیں، وہ ہے اور رہے گا. وہ ہے بھی، ہر زمانے میں موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. یتلو فعل مضارع کا صیغہ کہ آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. علیہم، ان کے سامنے. کن کے سامنے؟ ہمارے سامنے. ہمیں فیض دیتا ہے تلاوت آیات کا، اور دیتا رہے گا قیامت تک ہر مومن کو. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جب حضور علیہ السلام کی تلاوت آیات کا فیض ایک مومن کو ملتا ہے جہاں بھی کوئی موجود ہے، ضروری نہیں کہ مدینہ پاک میں حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہو یا مواجہ شریف کے پاس بیٹھا ہو وہاں حضور کا فیض ملے گا. نہیں، جہاں بھی بیٹھا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہے، ہندوستان میں بیٹھا ہے، جرمنی میں بیٹھا ہے، دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے
حضور کی تلاوت آیات کا فیض اس کو پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جب تلاوت آیات کا فیض حضور کا پہنچتا ہے تو پھر یہ سینے جو ہیں یہ پاک ہوتے ہیں، یہ دل جو ہے ان کو تزکیہ ملتا ہے. حضور ہمارے دلوں کو صاف کرتے ہیں، مطہر کرتے ہیں، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے. یہ ڈیوٹی حضور کی لگی کہ رحمان نے اتنے بڑے خدا نے رحمان بن کر جب قرآن سکھایا تو کیا چھوٹی سی ڈیوٹی تھی ان کی جن کو سکھایا؟ یہاں تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوئی بڑا استاد کوئی بڑا شاگرد بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو اس کی ڈیوٹی چھوٹی نہیں ہوتی، اس کی ڈیوٹی لامحدود ہوتی ہے. تو جس کو خدا نے کل کائنات کا نبی بنایا، سارے جہانوں کا نبی بنایا، اور پھر خود اس کو قرآن سکھایا، خدا کا سکھانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس عظمت کی تو ابتدا کو سارے جہان والوں کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی جس عظمت پر حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قرآن سیکھ رہے ہیں. تو کیا وہ چھوٹی سی ڈیوٹی لگانے کے لیے سکھایا کہ صرف مکہ مدینہ والوں کو سکھانا ہے اور بس؟ نہیں، گواہی دے دی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سے نوازتا ہے اور نوازتا رہے گا. فعل مضارع کا صیغہ ہر جگہ، نوازتا ہے اور نوازتا رہے گا. تو جب تک حضور علیہ السلام کی تلاوت آیات کا فیض نہیں ملتا، نہ کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی قرآن سیکھ سکتا ہے. تو یہ قرآن کس کو سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس میں جو دو مفعول ہے، ایک مفعول سامنے موجود ہے القرآن ہے، اور دوسرا مفعول کس کو سکھایا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خلق الانسان، پھر اللہ پاک نے انسان کامل کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، علمہ اس کا مطلب بھی وہی سکھایا اس کو. البیان قرآن بیان کرنا، پھر اس کو قرآن آگے بیان کرنا سکھایا. جیسے خود استاد بن کے شاگرد بنا کے حضور علیہ السلام کو قرآن سکھایا، اور پھر اس قرآن کو آگے بیان کرنا سکھایا. تو کیا بیان کرنے، یہاں بھی ہم یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے ہمارے سامنے کہ بیان حضور کی ڈیوٹی لگ گئی قرآن کو بیان کرنا. تو کیا یہ صرف صحابہ کا حق تھا کہ حضور قرآن کو بیان کرتے اور صحابہ سن لیتے، بس کام ختم؟ نہیں، اس بیان کے فیض سے خدا کی قسم قیامت تک ہر مومن کا سینہ منور ہوتا رہے گا، کیونکہ حضور کی ڈیوٹی ہے، یہ کسی اور کی نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ سارے رسولوں کو ڈیوٹیاں ملی، لیکن یہ رسول جو ہے ان میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور 1.25 لاکھ رسولوں نبیوں میں سب سے بڑی فضیلت پر کون بیٹھا ہے؟ جس کی ڈیوٹی کسی ایک خطے میں یا کسی ایک چھوٹی سی قوم پر نہیں لگی، جس کی ڈیوٹی لگی ہے تو قیامت تک آنے والی پوری قوم پہ لگی ہے. اور صرف ایک جہان میں نہیں بلکہ جتنے جہان اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، ادھر حضور دنیا میں ہمیں فیض پہنچا رہے ہیں، ادھر ہر قبر میں جا کے ہر مومن کو اپنی رحمتوں سے نواز رہے ہیں. ہر گھڑی کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام احادیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی بے شمار احادیث مبارکہ میں یہ روایات موجود ہیں، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں.
ہر قبر والے کو دیدار ہوتا ہے۔ پھر جو 3 سوال ہوتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دینے والا دے دیتا ہے، آسان سوال ہے، فرشتے ٹک کر لیتے ٹھیک ہے۔ ربی اللہ، مسلمان نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی علی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے کہتے ٹھیک ہے، اب تیسرا سوال ہے، اس کا جواب دے دو۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں بھی ٹھیک مان لیے جائیں۔ اب تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں میرا دیدار کرایا جاتا ہے، میرا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اور پھر فرشتہ سوال کرتا ہے، قبر والے ذرا بتا، ما کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا دنیا میں، فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کے حق میں جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا نبی کون ہے، اگر من نبیوں کا پوچھ لیا، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم۔ نہیں، رب کو، اللہ کو رب ماننے والے، اسلام کو اپنا دین ماننے والے اب اتنا بتا دے کہ اللہ کو رب مانتے ہوئے، اسلام کو دین مانتے ہوئے، اس ہستی کے حق میں کیا بولا کرتا تھا، کیا اس کی شانیں سمجھتا تھا، مانتا تھا، یا سمجھ کر بھی نہیں مانتا تھا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ جس نے میرے حق میں جو بولا ہوگا وہی اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کے بارے میں حق بولنے کی توفیق دے قبر میں، جب فرشتے ہم سے پوچھیں۔ اور جنہوں نے میرے حق میں غلط بولا ہوگا، میری شان میں گستاخیاں کی ہوں گی، نعوذ باللہ، نقص نکالے ہوں گے، تو حضور فرماتے ہیں ان کا حافظہ سلب کر لیا جائے گا، ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اب حضور علیہ السلام ہر قبر میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ اور رحمت للعالمین وہ ہوتا ہے جس کی رحمت ہر گھڑی ہر عالم میں موجود ہو۔ عالم کا مراد کیا ہے؟ جہان، جتنے اللہ کے جہان ہیں، ہر جہان میں جس کا وجود رحمت بن کر موجود ہو، کسی بھی جہان سے دور نہ ہو، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو جس کو اللہ کہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے سجا دیا ہے۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہیں اس کمرے میں، یہاں بھی حضور موجود ہے، کس صورت میں؟ رحمت کی صورت میں۔ ہر جہان میں، قبر کا بھی ایک جہان ہے، وہاں بھی حضور موجود ہے۔ یہ جہان انسانیت ہے، کوئی جہان ارواح ہے، کوئی جہان ملائکہ ہے، کوئی جہان جنت ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ کے جہان ہے، ہر جہان میں حضور علیہ السلام رحمت بن کر ہر گھڑی موجود ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو قرآن گواہیاں دیتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نہیں مانے گا اور تسلیم نہیں کرے گا، اور حضور کو اپنے جیسا بشر کہہ کر نقص نکالنے کی کوشش کرے گا، وہ بدبخت اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا، کیونکہ وہ حضور کی شان کو ٹھکرائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ قرآن کی آیات کو ٹھکرائے گا، نعوذ باللہ، وہ اللہ کی گواہی کو ٹھکرائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ٹھکرائے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہوتے، اس کے لیے اللہ پاک قہار بن جاتے ہیں، جبار بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھنے اور اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی، اس کی حفاظتوں پر قربان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو رحمان نے قرآن کس کو سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر ایک انسان کامل پیدا کیا۔ اب اس کامل انسان سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کو قرآن سکھایا۔ حقیقت یہ ہے اللہ پاک کا اس میں
ہمارے لیے جو پیغام ہے، جو ہماری عقل میں اللہ پاک کی بارگاہ اقدس سے آ رہا ہے کہ پہلے رحمان بن کر قرآن سکھایا اور اگلے مرحلے میں اس کو لباس انسان پہنایا، اس کو کامل انسان بنایا۔ جس کو قرآن سکھایا تھا اللہ نے خود استاد بن کر، پھر اس کو کامل انسان بنا کر پیدا کیا، اور انسان کامل ہیں ہی حضور علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پہلا انسان تو آدم ہے، آدم علیہ السلام اس سے مراد ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ انسان کامل جس کو اللہ پاک نے بنایا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آدم تو حضور کا صدقہ پیدا ہو رہے۔ علمہ البیان، اور پھر قرآن آدم کو نہیں سکھایا گیا بلکہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، اور انہی کو پھر لباس انسان پہنا کر کامل انسان بنایا۔ اور کامل انسان وہی جس کو اللہ نے قرآن سکھا دیا۔ پھر علمہ البیان، پھر ان کو قرآن بیان کرنا بھی سکھایا، تو اس سے مراد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو قرآن کی آیات کا فیض اور قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ جس کو بھی نصیب ہوتا ہے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو قرآن سکھایا تو پھر حضور کا علم کس مقام پر پہنچا، کس مقام پر پہنچا۔ اب مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ما کان و ما یکون کے تمام علوم موجود ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو قرآن سکھایا تو حضور علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کے تمام علوم حضور کے سینے میں بھر دیے۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیفۃ الارض بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیفۃ الارض، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو ان کے بارے میں کیا فرمایا، ان کو کتنا علم دیا، کس بنیاد پر خلیفہ بنایا، کس بنیاد پر؟ کہ فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، ہر چیز کے، یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہیں، دریا ہیں، جو بھی تھے، فرشتوں کے نام سکھا دیے کہ علم آدم الاسماء کلہا۔ تو اور جس کو اللہ پاک نے خلیفۃ العالمین بنایا، سوچیں ذرا، جس کو خلیفۃ الارض نہیں صرف خلیفۃ العالمین بنایا، تو پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ خلیفۃ الارض وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کے نام سکھائے ہیں، اور خلیفۃ العالمین وہ ہے جس کو الرحمن بن کر علم القرآن، پھر خلق الانسان، انسان کا لباس پہنا کر خلیفہ عالمین بنا دیا، وعلمہ البیان، اور اس کو قرآن بیان کرنا بھی سکھا دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی کائنات کی، پوری کائنات کی کوئی بھی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ، یعنی ہر علم قرآن میں موجود ہے۔ تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے کہ علم القرآن میں بھی، خلق الانسان میں بھی، اور علمہ البیان میں بھی۔ اس میں سب اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اس میں ساری حضور علیہ السلام کی عظمتیں موجود ہیں۔
اس کے بعد اللہ پاک پھر یہاں تک انسان کے لیے روحانی اور قلبی تربیت، نشو نما اور ارتقاء کے لیے جو وسائل اللہ پاک نے عطا فرمائے ان کا ذکر ہوا۔ تو قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، انسان کے لیے اللہ پاک نے سب کچھ کیا، اور اس سے آگے جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مادی ضروریات اور مادی اور جسمانی نشو و نما کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان۔ اب آئیں ظاہری دنیا کی طرف۔ الشمس سورج، اور سورج، والقمر اور چاند، بحسبان اپنے اپنے اندازے کے پابند ہیں، اپنے اپنے اندازے کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان۔ اللہ کریم ہمیں جو کچھ بھی پڑھے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ رحمان کے تمام فیوز و برکات سے اللہ پاک ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔